عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا خیال ایسی انہاں دی آرزو ایسی سوچ ایسی کہ ان تاریاں دے برابر نہ نیکیاں میرے والد دیاں ہونگیاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیاں ہونگیاں۔ آپ جواب سن کے خوشی ضرور محسوس ہوئی لیکن جتنا ہونی چاہیے تھی ادھر نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ نفسیات کا بھی علم رکھ دے سکتے، آپ کو ہر شاید علم سی اللہ پاک نے عطا فرمایا سی۔ آپ نے جب محسوس کیتا کہ طبیعت کے مطابق جواب نہیں آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑا پوچھنا چاہدیاں سن یا جڑا سننا چاہدیاں سن انہاں دی طبیعت کے مطابق جواب نہیں آیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ میرے عمر دیاں زندگی دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے شان عمر بھی ہے، شان ابو بکر بھی ہے اور شان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ جڑی میں گل کرنے لگا یہ صرف سنی بیان کر سکتا ہے، صرف سنی اور نہیں۔ پکا سچا جڑا عاشق رسول ہوئے گا وہی بیان کر سکتا اور سن بھی وہی سکتا۔ حدیث شریف کچھ پہلے سنی پڑھی ہوئی ہے، میں پتہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتھے قرآن اتھے علی، جتھے علی اتھے قرآن۔ حدیث شریف پہلے تو سنی ہوئی ہے۔ دوسری یہ نال ملتی جلتی حدیث ہے کہ جتھے حق اتھے علی تے جتھے علی اتھے حق۔ سنی ہوئی ہے، دونوں سنی ہوئی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ بیمار ہو گئے، طبیعت ناساز ہو گئی، کمزوری زور پکڑ گئی، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ ابو بکر نو کہو کہ لوگوں نماز پڑھائے، لوگوں نماز پڑھائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات پاک دے وچ اجے آپ نے وصال نہیں فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے اعزاز حاصل ہے، اے عزت حاصل ہے، اے شان حاصل ہے، اے مقام حاصل ہے کہ آپ نے مصلی دا مالک موجود ہے، اس مصلی تے کھڑے ہو کر منبر دا وارث موجود ہے، منبر کھڑے ہو کے مسجد نبوی شریف دا مالک موجود ہے، اس مسجد نبوی دے مصلی تے کھڑے ہو کر اللہ اکبر شریعت لیان والا موجود ہے، اللہ اکبر وہی شریعت تے عمل کردے ہویا 17 نمازاں کنیاں 17 نمازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مصلی تے کھڑے ہو کے پڑھائیاں۔ جب تھوڑی جی طبیعت سنبھلی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ دے حجرے پاک دا پردہ چک کے ویکھیا کہ مصلی تے جیڑا میں امام کھڑا کیتا عمر او دے پیچھے کیویں لگدا ہے، اللہ اکبر عثمان دے پیچھے کیویں لگدا ہے، اور جتھے علی ہے اوتھے حق ہے، کہ جتھے حق ہے اوتھے علی ہے، علی حق تسلیم کر کے حضرت ابو بکر نو امام منیا، او علی سونا کیویں لگدا ہے، اللہ اکبر 1 لاکھ کم پہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اوے ابو بکر دی امامت وچ کیویں لگدے نے؟ صحابی آکھدے نے قریب سی کہ اسی نماز توڑ دے، رسول
کوئی پیڑ نہ پئی میں اگلی گل کرنے لگا ایک خلیفہ بنایا خدا نے ایک خلیفہ بنایا خدا نے اور قرآن کریم نے وہ ذکر خیر کیا ہے اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اللہ اکبر سارے فرشتے خوش ہو گئے سارے فرشتے خوش ہو گئے لیکن شیطان دی ڈھڑ وچ پیڑ پئی شیطان دی ڈھڑ وچ پیڑ پئی کہ بعد وچ آن والا میرے تو نمبر لے گیا اللہ اکبر بعد وچ آن والا میرے تو نمبر لے گیا فرشتے انہوں سجدے پہ کرتے ہیں فرشتے انہی تعظیم پہ کرتے ہیں شیطان کے ڈھڑ وچ پیڑ پئی حالانکہ خدا نے خلیفہ بنایا کہ ایک مصطفیٰ نے خلیفہ بنایا جنہوں ابو بکر صدیق آکھدے نے اتھے شیطان نے ڈھڑ وچ پیڑ پئی تے اتھے شیطان دے پتراں نوں پیڑ پئی حالانکہ نبی بھی خوش ہے تے خدا بھی خوش ہے تے صحابہ پیچھے نماز پڑھ کے او بھی خوش نے گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں نمازی جو خوش نے پیچھے پڑھنے والے خوش نے تے باہروں ایک بندہ آ کے کہے نہیں جی امام سونا نہیں لگتا جنہیں چنیا انہوں تو سونا لگتا جنہیں یہ سمجھیا کہ یہ صلاحیت ہے یہ خوبی ہے یہ نماز پڑھا سکتا مصلی سنبھال سکتا ممبر سنبھال سکتا مسجد سنبھال سکتا میری امت کو سنبھال سکتا اللہ اکبر تے انہوں نے انتخاب ہے نا یہ میرا تیرا کا انتخاب ہی نہیں نا یہ میری تیری تو ووٹنگ نہیں نا اے اللہ دے حکم دے نال مصطفیٰ دا چناؤ ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا جنہوں مصطفیٰ نے چنے کوئی بات آ کے بشک جو مرضی کہتا ہے وہ دے کہنا گل نہیں بننی گل تا اوے جڑی سرکار آپ بنا گئے گل تا اوے جڑی سرکار آپ بنا گئے اللہ اکبر سبحان اللہ میرے تے تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جڑا حوض ہے نا میرا حوض کوثر جنوں سے آپ کہنے ہیں حوض کوثر ادھے تے پیالے جڑے رکھے ہوئے ہوں گے وہ آسمان دے تارے دے برابر رکھے ہیں سبحان اللہ آپ سکتے ہیں اجی آسمان دے تارے دے برابر اللہ دا نبی اللہ دی عطا دے نال اے جاندا ہے کہ آسمان دے تارے کنے نے اور اے بھی جاندا ہے اللہ دی عطا دے نال کہ میرے حوض تے رکھے ہوئے ہون گے اور نال اسے نبی دا سچا سچا فرمان ہے کہ میرے 4 یار نے تے میرے حوض دے 4 کونے ہون گے ہر کونے تے ایک یار کھڑا ہوئے گا ایمان تازہ ہوئے گا سبحان اللہ اللہ ہر کونے تے پتہ لگا کہ جڑا حوض کوثر ہے وہ 4 کونے والا ہے سبحان اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کونے تے میرا ابو بکر کھڑا ہوئے گا میری امت پیاسی ہوئے گی تے او جام بھر بھر کی پلا رہا ہوئے گا ایک کونے تے میرا عمر کھڑا ہوئے گا میری امت پیاسی ہوئے گی تے عمر جام بھر بھر کی پلا رہا ہوئے گا تے ایک کونے تے میرا عثمان کھڑا ہوئے گا جام بھر بھر کے
تے دونوں منیے تے دونوں چھڑیے تین نو منیے تے ایک نو چھڑیے ایک نو منیے تے تین نو چھڑیے گل نہیں بننی لہذا یہ چارے حکم خدا دے نال اذن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حوض کوثر تے کھڑے ہون گے اور کتنے خوش نصیب لوگ ہون گے کہ جڑے صحابہ دے ہتھوں پی رہے ہون گے اور پھر وہ کتنے خوش نصیب ہون گے جڑے حضرت آمنہ دے لال دے ہتھوں پی رہے ہوں گے میرے کریم نے کرم فرمایا تے نال ارشاد فرمایا کہ جنہیں میرے حوض تو ایک بار پی لیا نہ ایک بار جنہیں میرے حوض کو پی لیا پھر انہوں پیاس نہیں لگے کیوں جے شربت سبحان اللہ کیوں جے پانی ہے کہ پھر انہوں پیاس نہیں لگے گی اور ادھا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ادھا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ اوپر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کیا کہنا سبحان اللہ ایک تو ایک وقت صحابی ہے ایک تو ایک وقت ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت والا میں کل پرسوں کی گل کر رہا تھا اعلان فرمایا کہ یارو ایک دن چھڑ کے نا ایک دن چھڑ کے دے پھر ملیا کرو صحابہ عرض کی بھائی یا رسول اللہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت ودتی سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت ودتی محبت ایک اضافہ ہوتا تڑا پیچنا اضافہ ہوتا حضرت انس پاک رضی اللہ تعالیٰ حدیث سے راوی حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد جڑا نا ایک بیان فرمایا ایک تقریر فرمائی ایک حدیث آپ نے جاری فرمائی فجر کی نماز تو بعد درس دیتا حضرت ابو بکر صدیق پہلی صف کے نمازی نے ٹھیک ہے پہلی صف کے نمازی نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی تھی ابو بکر نے پیچھے نماز پڑھی تے مڑیوں بغیر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ بھی دیا اور میرے کریم دی شان یہ ہے کہ جدا آپ اگے دیکھ دینے ادھا ہی پیچھے بھی دیکھ دینے تے جدا آپ سامنے دیکھ دینے دیوار دے اورے تے پرے بھی آپ دیکھ دینے میرے کریم دی شان یہ ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حاجات وچ دیکھ دینے بعد وسات بھی آپ نہیں دیکھ دینے یہ کریم آقا دی شان ہے اے رب نے شان عطا فرمائی کسی مدرسے جو نہیں لبی کسی یونیورسٹی جو نہیں لبی اے ڈگری اللہ پاک نے اپنی بارگاہ جو عطا فرمائی سبحان اللہ یہ ڈگری اللہ پاک نے اپنی بارگاہ جو عطا فرمائی اللہ اکبر تے ظہر دی نماز پڑھی تے مڑیوں بغیر چلے گئے کریم نے کرم فرمایا اور انس نے پوچھا ابو بکر نہیں آیا حالانکہ دیکھ بھی لیا جی آئے سن دوسری باری اثر تے پھر آئے تے انہوں نے نماز پڑھی پہلی صف میں کھڑے ہوئے رسول اللہ نے پیچھے پڑھی نماز پڑھ کے تے ملے نہیں تے چلے گئے آپ نے پھر پوچھا ابو بکر نہیں آیا مغرب میں آپ نے پھر پوچھا کہ ابو بکر نہیں آیا انس پاک گل سمجھ گئے رازدار سے آپ نے خادم کی سمجھ گئے حضرت انس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے دوڑ دیا گئے حضرت ابو بکر دا جا دروازہ کھڑکایا اندروں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات باہر نکلی میں قربان جاواں آپ فرمان لگے انس کی گل ہے حضرت انس عرض کرن لگے اے بھائی ابو بکر
ظہر تے بھی نہیں ملیا، عصر تے بھی نہیں ملیا، مغرب تے بھی نہیں ملیا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی آپ تا فجر دی نماز دی درس دیتا کہ ایک دن تو بعد ملیا کرو، محبت ودی ہے، الفت ودی ہے، تے میں تا ایک دن دا تہیہ کر لیا سی، ایک دن دا ارادہ کر لیا سی۔ میرے قریب مسکرائے اور مسکرا کے ارشاد فرمایا ابو بکر ہونا واسطے تو نہ جایا کر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا وسیع، اکبر آیا۔ میں نیواں اور میرا مرشد اونچا دیسا اونچا دے سد لائی، میں صدقے انہاں اونچیاں تیرے تو بغیر میں نو سکون نہیں آتا، سبحان اللہ، تیرے تو بغیر میں نو سکون نہیں آتا۔ میں قربان جاواں، ارے کائنات کل اتھو دیکھ کے کائنات بنان والا قرآن پاک گواہ ہے الذی یراکا حین تقوم، سونیا جد تو کھڑا ہونا، تو اٹھنا ہے، تو بیٹھنا ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ تیرا رب تینوں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں قربان جاواں ابو بکر تیرے تو سبحان اللہ، نہیں سمجھے، تینوں ویکھن لئی وہ مصطفیٰ ترستا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی گل ہے تو صحیح کرنا چاہیے، کوئی گل ہے صحیح۔ اچھا نا، پہلا نبی آدم پاک ابو البشر، ہر بندے کو پتہ ہے وہ پہلے نہیں، انہوں تو بعد والے جڑے آئے نے شیش علیہ السلام، وہ مصدق بھی نہیں تے مبشر بھی نہیں۔ گل سمجھ آ رہی؟ تو یہ سمجھانا پڑے گا، پھر ترجمہ کرنا پڑے گا۔ یہ لفظ اوکھے نہیں نظر، عربی دے لفظ نے مصدق دا معنی ہوندا پہلے جڑا گزرے ہوئے نا وہ دی تصدیق کرنی، ٹھیک ہے، تے اگے آن والے دی خبر دینا، انہوں کہتے ہیں مبشر۔ پچھلے جننے نبی پچھلے ادھا کہہ لو پہلے جننے نبی نے آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی آن والا، مثال طور پہ آدم علیہ السلام گئے تو شیش علیہ السلام تشریف لے آئے۔ شیش علیہ السلام نے اعلان کیتا کہ میرے تو جڑے پہلے سن نا وہ سچے نبی سن، تو میرے تو بعد جڑا آنا اولو پاک نے نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے اعلان کیتا کہ میرے تو پہلے جڑے سن وہ سچے سن، تے میرے تو بعد ابراہیم پاک نے آنا۔ ادھر سلسلہ چلتا لیا، جدو باری آئی نا آمنہ دلال دی، جدو باری آئی نا تیرے میرے نجفات دی، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے آپ نو رسالت عطا فرمائی، اور رسالت عطا فرمان تو بعد اللہ پاک نے فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ختم نبوت کا تاج بھی عطا فرمایا کہ سونیا تیرے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا
مبشر بھی، لیکن جدو باری آئی آمنہ دے لال دی ختم نبوت دا تاج عطا فرمایا، اللہ اکبر، آپ کو مصدق تا بنایا گیا کہ میرے تو پہلے 1,20,000 کے مقابل جیڑے سیاہ انبیاء گزرے نے وہ سارے سچے سن، اللہ اکبر، مبشر نہیں بنایا، اللہ اکبر، کیوں کہ آپ کے بعد تک کوئی اور نبی نے آنا ہی نہیں سی، لہذا آپ کو اللہ پاک نے صدیق اکبر عطا فرما دیتا، اپنا خلیفہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ میرے تو پہلے سبحان اللہ جیڑے نبی آئے وہ سارے سچے نے، آمنہ دلال انہوں نے سردار ہے، میں انہوں نے خلیفہ ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، آپ دے نا ویسے لقب ہے مبشر، قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے مبشر، لیکن وہ اس ضمن اندر آیا ہے کہ جنت دی بشارت دیتی، انعامات دی بشارت دیتی، رب دے راضی ہونے دی بشارت دیتی، وہ اس معنی ہے، لیکن آپ کو اللہ پاک نے مصدق بنایا، پچھلے نبیوں دی تصدیق کرنے والا بنایا، اس معنی آپ کو مبشر نہیں بنایا، آپ کے بعد اور نبی کوئی ہے نہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا، سبحان اللہ کہ جنہیں تصدیق کی تھی اور منیا بھی صحیح، اللہ اکبر۔ اچھا وقت مقرر ہے، وقت پورا بھی ہو گیا، گل بھی تقریباً پوری ہو گئی۔ دو اعلان نے تے بڑے اہم ہیں۔ پہلا اعلان ہے کہ گیس کا بل آیا 16,200 روپے، یہ بھی دینا، 16,200 روپیہ اس مہینے کا بل گزرے مہینے یہ بل آیا۔ تے پچھلے جمعے جیڑی گفتگو کی سی نا قبرستان دے بارے تے وہ آواز کی چڑھ گئی ہے، دلوں سے قبول ہو گئی، وہ لگ گئے منڈے کام نا تے اتھے پیسے کی ضرورت تھی 5 لاکھ دی، باقی مسجد میں میرے خیال ہوئے گا۔ میں نے بھائی باجد نے یہ فون کیتا کہ بھائی وہ سی نا ونڈ کرن لگے جو دیوار دین لگے تے 30,000 پر میرے خیال ایک گیٹ لگنی تے 500 بوری سیمنٹ لگنی تے مزدوری وغیرہ کر کے کل 5 لاکھ روپے دا میں نے کہہ رہے سکتے ہیں کہ پیچھے بھی ہو سکتا، یہ صرف اندازہ ہی ہے۔ لہذا اجڑے مسجد دے نے 16,200 روپے یہ تو پیسے دینے تھے، پیسے دے گے تو بل تاریا جائے گا، انہیں اتنے جا کے بندہ کبھی کوئی گٹا لے رہے تھے بل تار دے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یا سیمنٹ کی بوری لے رہے تھے بل تار دے، اتنے تو پیسے دینے پڑیں گے۔ تے قبرستان جڑی میں اعلان کر رہے ہیں اتنے تسی سیمنٹ اپنے ہاتھ نال بھی لے کے دے سکتے ہو، گٹا بھی لے کے دے سکتے ہو، مستریوں کو مزدوری بھی دے سکتے ہو، جو اچھا لگے وہ کر لو۔ یہ دو اہم اعلان نے اور ضروری نے، اور نمازی حضرات ماہدار نہیں کرنا، لہذا کوشش کرنا کہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے تاکہ مسجد کا جڑا نظام ہے یہ بھی ڈسٹرب نہ ہوئے، ان درم برم نہ ہوئے، آسانی نہ ہو جائے۔ تے باقی جڑا قبرستان دا ہے وہ بھی ضروری ہے کیونکہ وہ آخری حرام گاہ ہے، آخری حرام گاہ ہے، وہ دے واسطے بھی ضروری ہے، اور ضروری ہے کہ مسلمان دے لگے دفن ہوئے، مسلمان کسی جوڑے دے لگے دفن نہ ہوئے، کیونکہ جوڑے دے تو عذاب ہی ہونا، جن میرے نبی نو نہیں بنیا، بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے منی جائے، منن دا کوئی فائدہ نہیں ہونا، فائدہ تاں ہونا پہلے میرے نبی نو منے، میرے نبی نو مان کے تے پھر پچھلے نبیوں نو منے، یہ تا رسول اللہ نے فرمایا، وہ تا منے گا، ہاں قرآن نو مان کے تے پچھلی کتابوں نو منے، پھر تا چس آئے گی اور سونے تے سہاگا ہوئے گا، اور تاں ہی ایمان مکمل ہونا۔ تے جڑا میرے نبی نو نہ مننے تے قرآن نو نہ مننے تو کوئی عیسیٰ پاک نو مننے، موسیٰ پاک نو مننے، ابراہیم پاک نو مننے، کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آن تو بعد پچھلے نبیوں کی نبوت ختم، میرے قریب کی قیامت کی صبح تک
نبوت اور قیامت تو بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چلے اور آپ کا ہی سکہ چلے. اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے.